جے یو پی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست میں کیوں پیچھے رہ گئی؟ پیچھے دھکیل دیا گیا؟ کچھ اور وجوہات تھیں؟ کیا معاملات؟ دیکھیں بلال بھائی، کراچی کا جو ووٹ بینک تھا، جو ہمارا ہیڈ کوارٹر مین تھا، جی ظاہر ہے اس کو جماعت کو کرش کیا گیا. جو آج بھی آپ کو دیکھیں، کچھ حال میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ سال قبل 2013-14 کی بات ہے، جی -1 کی جو فارمولے ہوتے تھے، جی اس زمانے میں بھی اسی طرح ضیاء الحق صاحب کے دور میں پارٹی کو کرش کیا گیا. پارٹی کے اندر سے لوگوں کو خرید و فروخت کر کے ان کو ضیاء الحق صاحب کی شورا میں ڈالا گیا، ان کو منسٹریز دی گئیں، اور ان کو جو ہماری سیکنڈ لیڈرشپ، جو ہماری جو انجمن طلبہ اسلام سے تیار ہوئی تھی، جی اس کو وہاں سے سمیٹ کر اپنی مرکزی شورا میں لے لیا ضیاء الحق صاحب نے، اور وہ وہاں پہ چلے گئے. اس کے بعد پارٹی کے اندر گروپنگ کرائی گئی، گروپس توڑے گئے. جب اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب کو لانچ کیا گیا، اور پھر ایک جو واقعہ کراچی میں ہوا بشرا زیدی صاحبہ کا، جی اس کے اما پر پورے ایک ماحول کو کریٹ کیا گیا، اور عصبیت اور لسانیت کے خلاف جی ایک پورا پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کراچی کے ایٹماسفیئر کو چینج کیا گیا. اس کے فوراً بعد ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا 88 کے الیکشن میں ہم کافی سیٹوں پہ جیت بھی رہے تھے، جی مگر نعرہ جو تھا، وہ سلوگن جو ایسا تھا عصبیت کا، وہ اس نے سب کو ڈیمیج کیا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک دہشت بھی تھی اور ایک وحشت بھی تھی شہر میں، جی مگر جمیعت علماء پاکستان نے ہمیشہ اپنا نظریاتی اختلاف کے باوجود سٹینڈ کے اوپر مکمل قائم رہی. جی الطاف حسین کی پالیسی سے بھرپور اختلاف کیا اور اس کے ساتھ کوئی صلح نہیں کری. باقی تمام جماعتیں جو ہیں 9-0 پہ جاتی تھیں، بڑی فخریہ، جماعت اسلامی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جتنی بھی جماعتیں سب 9-0 گئیں. صحیح. آج اس تاریخ میں 45 سال کے اندر جی کوئی شخص کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا جمیعت علماء پاکستان کی کوئی لیڈرشپ 9-0 پہ جا کے الطاف حسین سے صلح یا کمپرومائز کیا ہو. الطاف حسین صاحب نے ضرور مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کال کی اور ان سے کوشش کری اتحاد کی بھی اور مفاہمت کی بھی، مگر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر کوئی بھی کسی قسم کا، میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں، صحیح. میں اس کے اوپر سیاست کروں گا، باقی میں اس عصبیت و لسانیت کے اوپر، قومیت کے اوپر سیاست نہیں کروں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ یہ لے کے آئے تھے اپنا مینڈیٹ کہ ہم مڈل کلاس جماعت ہیں، حالانکہ ہمارے پاس مڈل کلاس، ساری قیادت ہماری مڈل کلاس تھی. جی پروفیسر شاہ فریض اللہ قائد حزب اختلاف سے صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اندر وہ رکشے میں جاتے تھے اور رکشے میں آتے تھے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہاں پہ قومی اسمبلی میں تھے، پھر سینٹ میں تھے، جی سب مڈل کلاس قیادت تھی. ہمارے پاس تو ہماری لیڈرشپ کا تو گاڑیاں تو دور کی بات ہے، بس کے اور رکشے کے کرائے کے پورے پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، اور جلسے بھی اٹینڈ کرتے تھے، جلوس بھی ہوتی تھی، ریلیز بھی ہوتی تھی. کیونکہ انسان کا اس وقت نظریہ بڑا جب پختہ ہوتا ہے، اور جی نظریات کے اوپر جب انسان سیاست کرتا ہے، اس کے اوپر پھر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا جی انسان. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے پھر حساب ایسا بنا کہ پنجاب سے جو ہمارے مین پاکٹ سے جنوبی پنجاب کے، جس میں ہماری سیٹیں بھی آئی ہیں 1-2 جی دفعہ، ادھر بھی ڈیمیج کیا گیا اس طریقے سے کہ پھر پی ایم ایل این جو اس وقت نواز شریف صاحب کو آئے، اس کے جی بعد انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا اسی پنجاب کے اوپر ہی، اور اس کے بعد ہمارا ووٹ بینک وہاں سے بھی کرش کیا گیا. تو یہ سارا پروسیس ہوتا گیا اور جماعت کو پیچھے دھکیلا گیا، اور جماعت میں دھڑے بننا بند نہیں ہوئے، اور مزید بڑھائے گئے دھڑے. ایون والد صاحب کے وصال کے بعد بھی ایک دھڑا بنایا گیا، صحیح. اور وہ دھڑا پھر اپنی آپ ہی خود کہیں ادھر ادھر ڈسمبرس ہو جاتا ہے. مگر سوچنا یہ چاہیے سب کو جی کہ یہ جو ہم کانسیپٹ لے کے آتے ہیں نا کہ یار -1 کر دیں اور جی جی سب کچھ ختم ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، جی یہ بالکل غلط اسٹریٹجی ہے. آج جی اسی کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے بالکل. ہیں. لیڈرشپ کا فقدان اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ یہ سوچ لیتے کہ بھئی ان کا مینڈیٹ کو پیچھے دھکا دے دو، جی اور ہم اپنا مینڈیٹ مسلط کر کے اور ایک نئی جو چیز کمپنی لانچ کر دیں گے اور وہ شاید کامیاب ہو جائے گی. جی تو یہ تجربے کر کر کے ہم سیاسی جماعتیں مذہبی ہوں جی یا نارمل سیاسی جماعتیں جو بھی ہوں، جی پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے منشور اور دستور کے حساب سے کام کر دینا چاہیے.